اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلی آل سیدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ التسبیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے پایہ کرم کی ایک جھلک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے تحاشا رحمت کی ایک جھلک۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازیاں بس یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ مان گیا ہے، ایمان لے آیا ہے نا، اپنے آپ کو دنیا میں بہتر سے بہتر تر کرنے کی کوشش کرتا رہے، مگر پھر بھی اس سے غلطیاں کوتاہیاں اگر ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو اسے بہانہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بہانہ تو ہمارے پاس لے کے آ جا کہ ہماری رحمت کے قریب تر ہو اور ہم تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دیں۔ صلاۃ التسبیح ان میں سے ایک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان جناب عباس علیہ السلام ان کو یہ گفٹ کیا۔ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تحفہ کیسے دیا کہ اے میرے چچا، آپ کو میں ایک تحفہ نہ دوں؟ لفظ دیکھیں کیسے، تحفہ، ہدیہ اور پھر عطیہ، یہ تین لفظ، ان میں کتنی محبت جھلکتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیار کرتے تھے۔ اور پھر وہ جو ایمان لائے، فرمایا کہ اگر آپ یہ نماز پڑھ لیں تو اس سے اگلے پچھلے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے معاف فرما دے گا۔ اب صلاۃ التسبیح یا نماز تسبیح جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جو ممتاز نقطہ ہے، منفرد بات ہے، وہ یہ کہ پچھلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور جو ابھی اس نے آگے کرنے ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں آگے جو کانٹے آنے ہوتے ہیں گناہ کے، وہ بھی اس نماز کی بدولت معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطہ ذہن نشین رکھ لیں، وہ یہ کہ بندہ یہ نہ سوچ لے کہ ایک دفعہ میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ لیا تو اب تو میرے اگلے پچھلے گناہ دھلنے ہی دھلنے ہیں، لہذا میں جو چاہوں کروں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ جو ہم نے صلاۃ التسبیح آج پڑھی ہے وہ قبول بھی ہو گئی ہے۔ اگر قبول ہونے کی گارنٹی ہے تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے معلوم نہیں ہوتا کہ کب باب قبولیت کھلے، اس لیے مسلسل اسے بھی پڑھتے رہنا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب یہ تحفہ عطا فرمایا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے 10 گناہ اس سے مٹتے ہیں۔ کون کون سے؟ ذرا دیکھیں، کہا کہ اگلے گناہ 1، پچھلے گناہ 2، پرانے گناہ 3، نئے گناہ 4، غلطی سے آپ نے کوئی گناہ کیے 5، جان بوجھ کر قصدن کوئی گناہ کیا 6، چھپے ہوئے گناہ 7، ظاہری اعلانیہ اگر کوئی گناہ ہو گیا اس سے 8، اور پھر چھوٹے گناہ 9، اور بڑے گناہ یعنی صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی 10 قسم کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت آئی، حدیث 1297۔ تو اب اسے اندازہ لگیں، سیاستہ کی یہ روایت ہے۔ اب یہاں اس کے اندر یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی فضیلت کیا بیان ہوئی۔ ایک حدیث
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی فضیلت کو یوں بھی بیان فرمایا کہ کل انسانوں کی تعداد کے برابر اگر کسی کے گناہ ہیں اور اس نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے اور اللہ نے قبول فرما لیے تو انسانیت کے گناہوں جتنے گناہ اس کے معاف، ساری انسانیت۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اگر بندے کے گناہ ہوں نا، ریت کے ذروں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیں ریت کے ذروں کا کوئی شمار ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ پھر ایک روایت طبرانی، اس میں فرمایا سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ بندے کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں اگر وہ صلاۃ التسبیح پڑھے۔ پھر ایک روایت مصنف عبد الرزاق میں، اس کے 3 زاویے، بڑے خوبصورت زاویے، کہ انسان جب صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ کہ ستاروں سے بھی زیادہ اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پانی کے قطرات سے زیادہ، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ صلاۃ التسبیح کی بدولت معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کے جتنے دن ہیں، دنیا کے سارے ایام، آغاز سے لے کر اختتام تک، اب ذرا سوچیں کتنے دن گزر چکے ہوں گے اور کتنے دن ابھی باقی ہوں گے، کہ دنیا کے دنوں سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہیں نا تو صلاۃ التسبیح کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید فرمائی۔ کیا تاکید کیا فرمائی؟ ذرا دیکھیں، فرمایا کہ چاہیے کہ اسے روزانہ پڑھے، روزانہ۔ کہ روز نہیں پڑھ سکتے تو کہا جمعے والے دن پڑھے، کہا جمعہ کو بھی اگر نہیں پڑھ سکتے کہا مہینے میں ایک بار پڑھے، کہا مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک بار پڑھے، کہا کہ سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لے۔ آپ ذرا فیل کریں، ذرا اس بات کو فیل کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں کیا دایا ہوگا، کیا جذبہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ یعنی رحمت باری تعالیٰ بس بہانہ تلاش کر رہی ہے بندے کو بخشنے کا، بندے کو معاف کرنے کا، مگر بندہ ہے اتنا غافل کہ زندگی میں ایک بار اس انداز سے ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکتا، قیام رکوع سجود نہیں کر سکتا۔ جس طرح رسول اللہ نے بتایا کہ جس سے پچھلے بھی اگلے بھی، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا ظاہری کیا باطنی، ہر طرح کے گناہ معاف۔ اب اس کا طریقہ، صلاۃ التسبیح کا عمومی طریقہ اسے ذہن نشین کر لیں۔ 4 رکعتیں اس میں ہیں، ہر رکعت میں 75 بار 75 ٹائمز یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا لاہوتی نغمہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی کا بیان، والحمد للہ، اللہ کی تعریف کا بیان، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت الوہیت کے اعتراف اور معبودان باطلہ کا انکار کا اعتراف، واللہ اکبر، اللہ کو سپر پاور، اللہ کی سپر میسی کو تسلیم دل و جان سے کرنا کہ سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اللہ اکبر۔ اب جب یہ سوچیں گے، یہ سمجھ کر جب آپ پڑھیں گے تو ذرا سوچیں کتنی کیفیت ہو۔ اب طریقہ کیا ہے کہ آپ نے نماز شروع کی، سبحانک اللہ پڑھا، ثنا پڑھی، اس کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 بار۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر تلاوت کی، پھر آپ نے رکوع جانے سے پہلے 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، رکوع میں 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، رکوع سے کھڑا ہو کر، قوما اسے کہتے ہیں، اس میں 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر پہلے سجدے میں جا کر 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان، اسے جلسہ کہتے ہیں،
جلسہ میں 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو شروع ہی میں 15 بار یہ پڑھیں گے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کرنی ہے، پھر 10 بار رکوع جانے سے پہلے، 10 بار رکوع میں، 10 بار قوما میں، 10 بار پہلے سجدے میں، 10 بار جلسہ میں، 10 بار دوسرے سجدے میں، پھر یہ 75 بار ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں، اسی طرح چوتھی رکعت میں۔ اب یہ چاروں رکعتوں میں 300 بار یہ کلمات ہو جائیں گے، 300 بار یہ تسبیح ہو جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر یہ جب بندہ پڑھ لے اور قبول ہو گئی تو اس کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف، گویا جب ادھر دنیا سے اس کی آنکھ بند ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ بندہ، تو مغفرت کا پروانہ پالے گا۔ ویسے بھی اس کلمے کے، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو ویسے پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ جب یہ ایک بار بندہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برکت سے جنت میں پودوں کو لگا دیتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ہر جنت کے اندر اس کے نام پر، بندے کے نام پر ایک اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو کلمات محبوب ہیں ان میں سے یہ ایک کلمہ یہ بھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت جو ہے نا ایک چٹیل صاف میدان ہے، جب بندہ دنیا میں یہاں اللہ کی حمد اور تسبیح ان کلمات سے کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے سرسبز و شاداب کرتے ہیں، پودے وہاں اس کے لیے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا یہاں سے ہم نے اپنے باغ، جنت کے باغ تیار بھی کرنے ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق اس کلمے کو پڑھنے کا اجر احد پہاڑ کے برابر ثواب، ذرا آپ اندازہ لگیں۔ اور دیگر احادیث میں بھی اس کی فضیلت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اسے قبول بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔